جس پوزیشن کی ممانعت ہے خطبے کو سنتے وقت یا جمعہ بیٹھنے کی، وہ یہ ہے کہ جس میں آدمی پیروں کو موڑ دیتا ہے، پیٹ سے لگا لیتا ہے اور ہاتھوں کو اس پہ ڈال دیتا ہے. سمجھ رہا وہ پوزیشن کہ آدمی پیٹ سے دونوں گھٹنوں کو چٹکا لیتا ہے، اکڑ جیسا بیٹھتے آپ، اور دونوں ہاتھ کو ڈال لیتے ہیں نیچے بیٹھتے. جب لوگ ایسا بیٹھتے ہیں تو ویسا بیٹھنے سے منع، اس لیے کہ جب اپنے خطبے کے دوران ویسے ہی بیٹھنا ہے جس طرح کوئی تقریر سننے کے لیے بیٹھتے ہیں. صرف اس میں نبی علیہ السلام نے احتبا کرنے سے منع کیا ہے جمعے کے خطبے میں، کہ دونوں گھٹنے کھڑے کر کے یوں بیٹھنا سے. صرف جمعے کے خطبے میں ویسے یوں بیٹھنا سنت ہے. صحیح بخاری مسلم میں ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام حرم مکہ کے اندر خانہ کعبہ شریف کے سین میں اس طرح بیٹھا کرتے تھے احتبا کر کے. لیکن جمعے کے خطبے کے دوران آپ نے ایسے نہیں بیٹھنا، چوکڑی مار کے بیٹھے ہیں، دوزان بیٹھے، جس طرح مرضی بیٹھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کے سامنے اس حدیث کا خلاصہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جس کو ابھی آپ نے ویڈیو کے اندر سنا ہے شیخ فیض کی زبانی اور اسی طرح سے علی مرزا کی زبانی، کہ ان دونوں کی باتوں میں کتنی سچائی ہے. ہم اس بارے میں آپ کے سامنے خلاصہ کرنے کی کوشش کریں گے اصول حدیث اسماء الرجال و جرح و تعدیل کے میزان پر. دیکھیے اس بارے میں کہ جمعے کے دن خاص طور سے دوران خطبہ، کہ جب امام صاحب خطبہ دے رہے ہوں اس دوران خاص طور سے گوٹ مار کر کے بیٹھنے سے منع کرنے کی حدیثیں ہیں. کیا وہ حدیثیں سند کے اعتبار سے صحیح ہیں یا ضعیف ہیں، اس بارے میں بھی خلاصہ کریں گے. اسی طرح سے اس بارے میں ایک تو وہ حدیثیں ہیں جو صحیح ہیں، منع کی عام حالتوں میں، خاص حالتوں میں نہیں بلکہ عام حالتوں میں منع ہیں. وہ کن وجہ سے منع ہیں وہ بھی ہم آپ کے سامنے خلاصہ کریں گے. اور اسی طرح سے کون سے صحابہ تھے جو اس طرح سے گوٹ مار کر کے بیٹھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گوٹ مار کر کے اس طرح سے بیٹھنا صحیح حدیث سے ثابت ہے. ہم یہ تمام باتیں آپ کے سامنے پوری دلیل کے ساتھ رکھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے. آمین یا رب العالمین. آئیے ہم سب سے پہلے وہ صحیح حدیثوں کو دیکھتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حالت میں گوٹ مار کر کے بیٹھنے سے منع فرمایا ہے. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 368 ہے، 584 ہے، 5822 ہے، 5821 ہے، 2145 ہے. اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کپڑے میں گوٹ مار کر نہ بیٹھیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑے میں گوٹ مار کر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے. یہ حدیث سنن ابن ماجہ کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں، حدیث نمبر 3560 پر ہے. اس کو کہا جاتا ہے استعمال سما، یعنی ایک کپڑے میں، اور اسی طرح سے احتبا کہتے ہیں کہ اس طرح سے آدمی بیٹھے کہ آسمان کی طرف اس کی شرمگاہ کھل جائے، کھلی ہو. تو اس بارے میں اہل لغت کے نزدیک سما یہ ہے کہ آدمی چادر سے جسم کو اس طرح لپیٹ لے کہ بوقت ضرورت ہاتھ بھی نہ نکال سکے. فقہا کے نزدیک سما یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے جسم پر ایک ہی چادر لپیٹے اور اس کا ایک کنارہ اٹھا کر اپنے کندھے پر ڈال لے جس سے اس کی شرمگاہ کھل جائے. اور احتبا یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے دونوں پاؤں کو کھڑا کر کے اور شرین کے بل، چوتر کے بل بیٹھ جائے اور اوپر سے کپڑا اس طرح لپیٹے کہ شرمگاہ پر کچھ نہ ہو. یہ اہل لغت نے اس بارے میں سمجھایا ہے. تو پتہ چلا کہ ایک کپڑے کے اندر آدمی لپیٹ کر کے اپنے آپ کو اور دونوں ہاتھ کو، اپنے دونوں پیر کو کھڑا کر کے اپنے دونوں ہاتھ کو گھٹنوں کو پیٹ سے لگا کر کے اور پکڑ لے تو اس کو کہتے ہیں گوٹ مار کر کے بیٹھنا.
تو یہ تو عام حالت میں ہے کہ ایک کپڑے کے اندر اس طریقے سے نہیں بیٹھنا ہے کہ اس کی شرمگاہ کھل جائے، شرمگاہ دکھائی دینے لگے. اس عام حالت میں یہ منع ہے. تو اس طرح سے تو کرنا ہی نہیں چاہیے، اس طرح بیٹھنا ہی نہیں چاہیے کہ اس کی شرمگاہ کھل جائے اور اس سے ظاہر ہو. اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، منع کی اب دوسری دلیل دیکھتے ہیں جو کہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اور یہ خاص جمعے کے خطبے کے دوران اس حدیث کو پیش کیا جاتا ہے کہ جب امام صاحب جمعے کے دن خطبہ دے رہے ہوں تو لوگ اس طرح نہ بیٹھیں کہ اپنے دونوں پیر کو کھڑا کر کے اور گھٹنے کو پیٹ سے لگا کر کے اور دونوں ہاتھ سے گھٹنوں کو پکڑ کر کے بیٹھ جائیں. اس طرح سے منع کی جو حدیث ہے، جو دلیل ہے، وہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے. آئیے ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں. سب سے پہلی حدیث المشکات کے اندر حدیث نمبر 1393 ہے، معاذ بن انس سے. اس کی اسناد کو امام ترمذی نے حسن کہا ہے. اسی طرح سے حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو حسن کہا ہے. شیخ البانی نے بھی اس کو حسن قرار دیا ہے. جیسا کہ سنن ترمذی کے اندر حدیث نمبر 514 ہے، سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 1110 ہے، مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 439 ہے، صحیح ابن خزیمہ کے اندر حدیث نمبر 1815 وغیرہ میں ہے. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کیا ان لوگوں کا اس حدیث کو حسن کہنا اصول حدیث و اسماء الرجال و جرح و تعدیل کے میزان پر صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. تو دیکھیے، اس کے اندر راوی سہل بن معاذ بن انس، اس راوی کے بارے میں امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ جو متقدمین محدثین میں سے ہیں اور حافظ ذہبی جو متاخرین میں سے ہیں، انہوں نے اس راوی کو ضعیف قرار دیا ہے. اسی طرح سے دوسرا راوی اس کے سند کے اندر ابو مرحوم ہے، یعنی عبد الرحیم بن میمون، اس کو بھی اکثر محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے. یہاں تک کہ حافظ ذہبی نے کہا فی لعین، اور یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ضعیف الحدیث، کہ اس کی حدیث جو ہے کمزور ہے. اسی طرح سے ابو حاتم الرازی نے کہا یکتب حدیث، اس کی حدیث لکھی جائے، ولا یحتج بہ، اس سے حجت نہ لی جائے. پتہ چلا کہ اس کی حدیث لکھی جائے گی لیکن اس کی حدیث سے دلیل حجت نہیں لی جائے گی. تو یہ جمعے کے دن خاص طور سے گوٹ مار کر بیٹھنے کے تعلق سے یہ حدیث ہے جو کہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اور اس راوی کے بارے میں آپ الجرح و تعدیل کی جو کتابیں ہیں اس کے اندر آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اور حدیث ہم آپ کے سامنے دیکھتے ہیں. سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 1134 ہے، منع کی دلیل عبداللہ بن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ کہتے ہیں کہ جمعے کے دن دوران خطبہ گوٹ مار کر بیٹھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. یہ حدیث تحفۃ الاسراف حدیث نمبر 8803 اور مصباح زجاج کے اندر حدیث نمبر 404 وغیرہ کے اندر ہیں. اور اسی طرح سے یہ حدیث کے اندر کیا سند ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو دیکھیے، اس کی بھی سند ضعیف ہے، کیونکہ اس کی سند کے اندر علت یہ ہے، خامی یہ ہے کہ بقیہ بن ولید یہ مشہور مدلس ہے. اس نے سماع کی صراحت نہیں کی ہے بلکہ روایت ان انا ہے، روایت ان سے بیان کی ہے. اور اس کا جو شیخ ہے وہ بھی مجہول الحال ہے، اس کے حالات زندگی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں. اور جو شواہد ہے جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 1110 ہے. یہ شواہد 1110 سنن ابی داؤد کے اندر اور سنن ترمذی کے اندر حدیث نمبر 514، المشکات کے اندر حدیث نمبر 1393، مسند احمد میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 439، حدیث نمبر 15630 اور صحیح ابن خزیمہ کے اندر حدیث نمبر 1815، جو کہ معاذ بن انس سے یہ روایت موجود ہے. اس کے اندر علت یہ ہے، خامی یہ ہے
کہ سہل بن معاذ بن انس یہ تابعی ہیں اور یہ ضعیف ہیں. اکثر محدثین نے ان کو ضعیف قرار دیا ہے، یہاں تک کہ حافظ ذہبی نے بھی ان کو ضعیف کہا ہے، یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کو ضعیف کہا ہے، اور ابو حاتم ابن حبان انہوں نے بھی کہا لا اعتبار حدیث، کہ اس کی حدیث کا کوئی اعتبار نہیں. اور اسی طرح سے اس کے اندر دوسرا راوی ابو مرحوم بھی اکثر محدثین کے نزدیک ضعیف ہے، جیسا کہ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ضعیف الحدیث، اور ہم نے اس کی وضاحت کی آپ کے سامنے. تو یہ راوی بھی ضعیف ہے، کمزور ہے، صحیح نہیں ہے. اسی طرح سے سنن ترمذی کی حدیث کی سند کے اندر علت یہ ہے، خامی یہ ہے کہ محمد بن حمید بن حیان، اس کے اوپر بھی جرح مفسر ہے، محدثینوں نے جرح کی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حدیث فی نظر، یعنی اس کی حدیث ضعیف ہے، اور کہا کہ ایک بار کہا کہ ترک، یعنی محدثین نے اس کی روایت کو لینا ترک کر دیا اور اس کی حدیث ضعیف ہے. پتہ چلا کہ اس راوی کی وجہ سے بھی یہ حدیث ضعیف ہے. اسی طرح سے امام نسائی نے کہا لیس بی شقہ، یہ شقہ نہیں ہے، اعتبار کے لائق نہیں ہے، یہاں تک کہ اس کو کذاب تک قرار دیا ہے. اور ابو حاتم رازی نے کہا ضعیف جدہ، یہ زیادہ ضعیف ہے، زیادہ کمزور ہے، اور ایک بار کہا کہ کذاب، یعنی یہ جھوٹا ہے. اسی طرح سے میرے جس دوستوں اور بھائیوں، ابو زرع رازی نے کہا ترک، یعنی محدثینوں نے اس سے روایت لینا ترک کر دیا ہے، اور ایک بار کہا کہ یہ راوی جھوٹا ہے. تو اس کے اوپر اس طرح سے تہمتیں لگی ہوئی ہیں. اسی طرح سے ابراہیم بن یعقوب الجوزجانی نے کہا کان ردی المذہب، کہ اس کا مذہب خراب ہے، اور کہا کہ غیر سقہ، یہ سقہ نہیں ہے. اسی طرح سے امام دارقطنی نے کہا مختلفی، یعنی یہ راوی مختلفی ہے. اسی طرح سے میرے جس دوستوں اور بھائیوں، اس راوی کے اوپر ذرا مفسر ہے. خلاصہ کلام کی اس کی تمام اسناد اصول حدیث و اسماء رجال و جرح و تعدیل کے میزان پر ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے. جو خاص طور سے جمعے کے دن دوران خطبہ بیٹھنے کے وقت گوٹ مار کر بیٹھنے سے منع کرنے کی جو دلیلیں ہیں، جو حدیثیں ہیں، وہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں، صحیح نہیں ہیں. اسی طرح سے صحیح ابن خزیمہ کی جو حدیث ہے، حدیث نمبر 1815، اس حدیث کے تحت شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے خود لکھا ہے کہ اسناد ضعیف، لیکن حدیث کو حسن لکھا ہے، جبکہ وہ حدیث کو حسن لکھنا بھی درست نہیں ہے، کیونکہ جب سند صحیح ہوگی تو حدیث صحیح ہوگی، جب سند ہی ضعیف ہے تو حدیث کہاں سے صحیح ہوگی. اور اسی طرح سے میرے جس دوستوں اور بھائیوں، اس بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ اور حدیثیں ہیں گوٹ مار کے بیٹھنے کے تعلق سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ حدیث ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 1111 پر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. وہ بیان کرتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، اور میں نے انہیں امام کے خطبہ دینے کی حالت میں گوٹ مار کر بیٹھے دیکھا. تو یہ جو حدیث ہے، یہ لمبی حدیث ہے، لیکن میں مختصر طور پر یہ بات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس کی بھی سند ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر راوی سلیمان ضعیف ہے، اور اس کو خود شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ضعیف قرار دیا ہے. دیکھ سکتے ہیں تقریب التہذیب کے اندر نمبر ہے 2578. اور اسی طرح سے ایک اثر بہقی کے اندر ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 35 پر، اور اس کی بھی اسناد ضعیف ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں انوار صحیفہ حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کی صفحہ نمبر 50 پر. اسی طرح سے گوٹ مار کر بیٹھنے کے تعلق سے ادب المفرد کے اندر حدیث نمبر 1183 ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس کی بھی سند ضعیف ہے. اور ضعیفہ کے اندر دیکھ سکتے ہیں نمبر ہے 3486، اور مسند احمد میں حدیث نمبر 10891 ہے. اور اسی طرح سے ادب المفرد کے اندر حدیث نمبر 1182 ہے، اور سنن ابی داؤد کے اندر
حدیث نمبر 4074 ہے، 4075 ہے، اور سلسلۃ الحدیث صحیحہ کے اندر حدیث نمبر 887 ہے، 827 ہے۔ یہ حدیث سلیم بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ اس کی بھی سند ضعیف ہے، کیونکہ اس کی سند کے اندر راوی قرۃ بن موسیٰ یہ مجہول الحال ہے، اور اس کو خود شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ضعیف قرار دیا ہے، زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ضعیف قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس بارے میں حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب انوار صحیفہ کے اندر صفحہ نمبر 145 پر۔ اور اسی طرح سے ایک حدیث سلسلۃ الحدیث صحیحہ کے اندر حدیث نمبر 827، 40 اور 4041 پر ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوٹ مار کر بیٹھتے تھے۔ اس کی بھی سند جو ہے ضعیف ہے، اور کچھ شواہد اس کے سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 4846 پر ہیں، سنن ترمذی جو کہ شمائل ترمذی ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 221 222، اور ابن عدی کی فی الکامل کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 140 میں، اور اسی طرح سے امام بہقی کی السنن کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 236 میں طریق عبداللہ بن ابراہیم المدنی سے ہے۔ اس کے اندر بھی علت یہ ہے، خامی یہ ہے اس کی سند میں کہ ربیع بن عبد جو ہے یہ ضعیف راوی ہے، اور اس کو خود امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ شیخ منکر الحدیث۔ اور اسی طرح سے سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 4846 جو ہے اس کی بھی سند ضعیف ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ اور اسی طرح سے صحیح الجامع کے اندر حدیث نمبر 4702 ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا ہے، لیکن حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اسناد ضعیف زیادہ، اس کی سند زیادہ ضعیف ہے، ترمذی فی شمائل کے اندر 128 پر، کیونکہ اس کی سند کے اندر اسحاق بن محمد الانصاری جو ہے مجہول الحال ہے۔ دیکھ سکتے ہیں التقریب کے اندر حدیث التقریب کے اندر نمبر ہے 3199، اور حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کتاب انوار صحیفہ کے اندر صفحہ نمبر 169 پر دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گوٹ مار کر بیٹھنا یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 6272 ہے۔ امام نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحن کعبہ کے صحن میں دیکھا کہ آپ شرین پر بیٹھے ہوئے، دونوں رانے پیٹ مبارک سے ملائے ہوئے، ہاتھوں سے اپنے دونوں گھٹنے کو پکڑے ہوئے، پنڈلی کو پکڑے ہوئے بیٹھے تھے۔ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سے بیٹھنا گوٹ مار کر کے یہ ثابت ہے۔ اسی طرح سے المشکات کے اندر بھی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 4707 پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے کعبہ کے صحن میں گوٹ مار کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح سے بیٹھا کرتے تھے۔ گوٹ مار کر بیٹھنے کو کوئی حرج نہیں محسوس کرتے تھے، بلکہ اس بارے میں میرے جس دوستوں اور بھائیوں جتنی دلیلیں ہیں وہ خاص طور جو جمعے کے تعلق سے ہیں کہ دوران خطبہ اس طرح سے گوٹ مار کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے، وہ تمام کی تمام سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں، صحیح نہیں ہیں۔ اور خلاصہ کلام یہ ہے میرے جس دوستوں اور بھائیوں کہ گوٹ مار کر کے بیٹھنا اس حالت میں منع ہے کہ جب آدمی ایک کپڑے کو لپیٹ کر کے اپنے بدن پر اور اس طرح سے بیٹھے، دونوں گھٹنوں کو پیٹ سے لگا کر کے، دونوں ہاتھوں سے پیر کو پکڑ کر کے، کہ اس کی شرمگاہ دکھائی دے، اس حالت میں بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور یہ کوئی خاص حالت نہیں بلکہ عام حالت میں بھی یہ منع ہے، جس سے شرمگاہ کھلنے کا اندیشہ ہو، خوف ہو، ڈر ہو، اس حالت میں بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ تمام عام حالت میں ہے۔ خاص حالت میں بیٹھنے کی جو دلیل ہے جمعے کے دن کے تعلق سے، وہ تمام کی تمام اصولی طور سے سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔
باقی رہا مسئلہ کہ جمعے کے دن دوران خطبہ کہ امام صاحب جب خطبہ دے رہے ہوں تو اس وقت کس طرح سے بیٹھیں. تو دیکھیے امام صاحب خطبہ دے رہے ہوں تو آپ جس طرح بھی آسان سمجھیں بیٹھنا اس طرح سے آپ بیٹھیں, جس طرح آسانی ہو اس طرح سے بیٹھیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے.